ناول میرا محرم عشق، قسط نمبر 14، مصنفہ مہر نور۔ سانسوں کی ڈور۔ ایک طرف حویلی میں خوشیوں کی رات تھی تو وہیں دوسری طرف ہاسپٹل کے سرد آپریشن تھیٹر میں زویا شاہ کی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اسے زویا کو ہاسپٹل آئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ وہ ابھی تک آپریشن تھیٹر میں ہی تھی اور باہر وہ شخص پریشانی سے ٹہل رہا تھا۔ کوئی اسے ایک لڑکی کے لیے اس طرح پریشان دیکھے گا تو یقین نہیں کر سکے گا کہ یہ شاہ حویلی کا سب سے بڑا پوتا ہے، وہ پوتا جس کی شاہانہ زندگی اس کے انتظار میں ہے۔ ساری حویلی والے رات کے اس پہر سکون سے سو رہے ہیں تو وہیں یہ مرد ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں زویا قریشی کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس کا انتظار ختم ہوا۔ آخرکار لال بتی بجھ گئی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے قدموں کو حرکت دیتا آگے بڑھا۔ اتنے میں ڈاکٹر اپنے چہرے سے ماسک اتارتے اس کی طرف بڑھی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے بہت امید سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس کھینچی، خود میں حوصلہ پیدا کیا اور اس شخص کو پیشنٹ کی کنڈیشن بتانے کے لیے لب کھولے۔ آئی ایم سوری۔ وہ سامنے کھڑے شخص کا سارا وجود زمین بوس ہوا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ایک اور مشل کی زندگی نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا دیوار کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں سے پانی کے ریلے کو بہتے ہوئے محسوس کیا۔ ڈاکٹر نے تکلیف سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ اسے کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ ڈاکٹر کی بات سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ وہ سیدھا آپریشن تھیٹر میں چلا گیا۔ سامنے ہی اس کا وجود ساکت اور جامد پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے وجود کو سینے میں بھینچ لیا اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ زویا قریشی کے لیے رونے والا یہ شخص آخر کون تھا؟ اس کی پلکوں پر بہت بوجھ تھا۔ اس نے خود کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ وہ نہیں جانتی کہ وہ کتنے عرصے سے اس حالت میں تھی۔ اس کا دماغ آواز کو سمجھ اور سن رہا تھا مگر وہ چاہ کر بھی ہل نہیں پا رہی تھی۔ یہ رات کا کوئی پہر تھا۔ اس نے محسوس کیا دروازہ کھلا ہے۔ پھر کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ کوئی قدم قدم چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ زویا قریشی جانتی تھی یہ چاپ کس کی ہے۔ یہ اسلام شاہ نہیں تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کی کوئی آواز نہیں اٹھی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو ہر روز رات کے آخری پہر اس کمرے میں زویا سے ملنے کے لیے آتا تھا۔ زویا نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام رہی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ پھر اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ زویا کا اس کا لمس تکلیف کیوں نہیں دے رہا تھا؟ وہ تو نامحرم تھا۔ پھر اس کا لمس سکون اور تحفظ کا احساس کیوں دے رہا تھا؟ زویا جانتی تھی اب وہ کیا کہے گا۔ کیسی ہو؟ مجھے پہچانا؟ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ اسلام شاہ کی آواز تو اس آواز سے بہت الگ تھی۔ نہیں، چلو میں اپنی پہچان کرواتا ہوں۔ میں تمہارا ہمزاد ہوں۔ ہمزاد کا مطلب سمجھتی ہو؟ ساتھی۔ دیکھو تو تمہیں اس طرح بے ہوش پڑے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ اور زویا حیران رہ گئی۔ وہ 2 ماہ سے اس حالت میں تھی۔ زویا نے محسوس کیا اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ اب تو اٹھ جاؤ۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ کیا تمہیں میرا ہاتھ لگانا برا لگتا ہے؟ فکر مت کرو، میرا لمس غلیظ نہیں ہے۔ کیا تم صرف اپنے اس 3rd کلاس شوہر سے پیار کرتی ہو؟ دیکھو تو 2 ماہ میں وہ ایک بار بھی نہیں آیا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی بیوی کس حال میں ہے۔ یا پھر اپنے اس باپ سے پیار کرتی ہو جو 2 ماہ سے ایک بار بھی لندن سے واپس نہیں آیا۔ زویا کو اس شخص کے الفاظ اذیت دے رہے تھے۔ زویا نے اپنے جسم کی ساری طاقت کو اکٹھا کیا اور اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں حرکت ہوئی۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ وہ دونوں تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ کوئی تم سے سچی محبت نہیں کرتا۔ اس رات تمہیں وہاں سے بچانے کے لیے میں آیا تھا، تمہارا وہ سو کولڈ شوہر نہیں۔ دنیا زویا کے ہاتھ میں بار بار حرکت ہو رہی تھی۔ سامنے والد کے چہرے پر وہ 2 ماہ بعد مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ زویا کو غصہ دلا رہا تھا۔ ارے کیا ہوا؟ تمہیں برا لگا؟ اچھا چلو چھوڑو، ہم اپنی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ اسلام شاہ تمہیں چھوڑ دے تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس شخص کی بات زویا کے کانوں میں کھولتے تیزاب کی طرح پڑی۔ زویا شاہ اگلی سانس نہیں لے سکی اور زویا کا سانس اکھڑ گیا۔ سامنے کھڑے شخص کے جسم کا سارا خون نچڑ گیا۔ وہ ڈاکٹر ڈاکٹر کرتا چلانے لگا۔ اس کے بعد زویا کا دماغ کوئی آواز پروسیس نہیں کر پایا۔ کافی دیر بعد بہت مشکل سے اس کی سانسیں درست ہوئیں۔ وہ ڈاکٹر کو امید سے دیکھ رہا تھا۔ کنگریچولیشنز،
آخر 2 ماہ بعد وہ کوما سے باہر آنے میں کامیاب ہو چکی اور سامنے کھڑے شخص کے جسم اور روح میں سکون اترا۔ یہ سب آپ کی محنت کا نتیجہ ہے مسٹر شاہ۔ اس نے مسکرا کر ایک نظر زویا کو دیکھا۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں، جلدی ہوش میں آئیں گی۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ کتنا خوش ہوا تھا وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ 2 ماہ سے دن رات میں اس کے ساتھ میں ہاسپٹل میں تھا۔ ڈاکٹر نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو زویا کے کوما میں جانے کی وجہ سے بچوں کی طرح رویا تھا اور اب کہہ رہا تھا کہ اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن مسٹر شاہ پلیز، میں نہیں چاہتا وہ کبھی بھی جانے کہ اس کی حفاظت کرنے والا شخص کون ہے۔ اٹس اے ریکویسٹ۔ ڈاکٹر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر اور نرس کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب اس شخص نے اپنا موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ میں نے تمہاری بیوی کی حفاظت کی اور اس کی جان بچا لی، اسلام شاہ۔ یقیناً وہ ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے تمہیں دیکھنا چاہے گی۔ وقت آ گیا ہے تمہیں بتانے کا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا کسی کو کال کر چکا تھا۔ اب وہ موبائل کان سے لگائے باہر نکل گیا۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ زویا کا دماغ بیدار ہوا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو ہلانے کی بہت کوشش کی۔ کوشش کے بعد وہ اپنی پلکوں کو جنبش دے پائی، پھر آنکھوں کو کھول پائی۔ اسے روشنی بری طرح چبھی۔ وہ کافی دیر اپنی آنکھوں کو جھپکاتی رہی۔ 5 منٹ کے بعد روشنی آنکھوں کو شناسا لگی تو اس نے وائٹ چھت کو دیکھا، پھر اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ اس کی نظروں کا زاویہ بدلنے لگا۔ ہاسپٹل کا VIP کمرہ ایک طرف صوفہ پڑا تھا تو دوسری طرف ونڈو تھی، ساتھ واش روم کا دروازہ۔ زویا نے یقین کرنا چاہا کہ وہ زندہ تھی۔ ہاں، اس نے تو ونڈو سے کود کر اپنی جان دے دی تھی، مگر شاید اس کی قسمت اچھی تھی جو بچ گئی۔ کمرہ سارا خالی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہونٹ ہلائے، پھر بہت مشکل کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ شاہ، اس نے آس پاس اسے ڈھونڈا۔ کچھ پل بعد دروازہ کھلا اور چوکھٹ پر وہ نمودار ہوا۔ زویا کی سانسوں کی روانی درست ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں، پھر اوشن بلیو آنکھیں 2 سے 4 ہو گئیں۔ زویا نے اپنا ہاتھ بہت مشکل سے لایا اور پھر اسلام شاہ کی طرف پھیلایا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ چکا تھا، براؤن شرٹ اور بلیک پینٹ میں ہمیشہ کی طرح باوقار اور ہینڈسم۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پاس اسٹول پر بیٹھ گیا۔ پھر زویا کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ زویا کے چہرے پر جھکا اور محبت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ زویا کے اندر کسی نے نئی زندگی ڈال دی تھی۔ وہ جو اس کمرے سے اپنی عزت بچا کر بھاگی تھی، اس رات اسے امید نہیں تھی وہ یہ شکل اور لمس دوبارہ محسوس کر سکے گی۔ اسلام نے اس کی آنکھوں پر بھی لب رکھے، اس کے چہرے کو قریب سے دیکھتا رہا، پھر دوبارہ بیٹھ گیا۔ زویا نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میری جان، کیسا محسوس کر رہی ہو؟ کہیں پین تو نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ اسلام شاہ نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ وہ اٹھا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ پکڑا، پانی گلاس میں ڈالا، پھر چمچ پکڑ کر زویا کو چمچ کی مدد سے پانی پلایا۔ زویا کے اندر کچھ قوت آئی۔ پانی پلا کر وہ واپس بیٹھ گیا۔ زویا بس محبت سے اس شخص کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت سنجیدہ بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ شاہ، اسلام شاہ کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ حکم کرو جان شاہ۔ زویا مسکرائی۔ جسم ابھی تک سن تھا۔ وہ شخص کس طرح کہہ رہا تھا اسلام شاہ اس کی پرواہ نہیں کرتا یا دھوکہ دے رہا ہے؟ سب جھوٹ تھا۔ سامنے بیٹھا یہ شخص اسے اتنی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ زویا شاہ آنکھیں پڑھنے میں کبھی غلطی نہیں کرتی، مگر وہ اپنی آنکھیں کسی کو بھی پڑھنے نہیں دیتی تھی۔ اسلام شاہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں تھے آپ؟ بیماری سے اس کی آواز کچھ تخفیف ہو گئی تھی۔ سوری، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ زویا نے دیکھا اس کی آنکھوں میں تکلیف اور ضبط تھا۔ معافی مت مانگے، میں ٹھیک ہوں، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ میں تو بے موت مر جاتا۔ تم ہی تو میری سانسوں کی روانی ہو۔ اس کے لہجے میں سارے جہاں کی تکلیف تھی جو زویا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ زویا نے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں شکست کے تاثر تھے۔ میں کب سے یہاں ہوں؟ آپ کب آئے؟ اور اسلام شاہ کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے بے تحاشا بے عزتی کا احساس ہوا۔ تم پچھلے 2 ماہ اور 5 دن سے ہاسپٹل میں کوما میں تھی، اور میں اس بات سے بے خبر کچھ گھنٹے پہلے آیا ہوں۔
وہ زویا سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ زویا کو بالکل بھی برا نہ لگا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ تو جی اٹھی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہاں ہوں؟ اسلام نے چہرہ اٹھا کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا۔ کسی انجان نمبر سے تمہاری تصویر آئی تھی، سامنے ایک میسج تھا۔ اس انجان شخص نے مجھے تمہاری کنڈیشن بتائی تو میں فوراً بھاگ آیا، اور میں وہ میسج بھی سن چکا ہوں جو تم نے اس کمرے میں سے بھاگتے ہوئے میرے لیے چھوڑا تھا۔ آخری بات پر زویا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، اگر میں مر بھی جاتی تو کوئی غم نہ ہوتا، صرف آپ کی ہو کے مرتی۔ اس کے منہ سے مرنے کی بات سن کر اسلام شاہ کی روح بلبلا اٹھی۔ وہ اسٹول سے اٹھ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ زویا کے چہرے پر اب بھی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسلام شاہ نے اسے کندھوں سے پکڑا اور پھر دوسرے ہی پل اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا کے لیے مرنے کی بات نہ کرو، تم نہیں جانتی کہ اس بات نے میری روح کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ اس کی آواز بھیگ گئی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی کہ تم اسلام شاہ کی لامحدود عشق ہو، تمہیں دیکھوں نہ تو سکون نہیں آتا اور تم مرنے کی بات کر رہی ہو۔ زویا نے محسوس کیا وہ رو رہا تھا۔ وہ خدایا، وہ بہادر مرد رو رہا تھا۔ اس کے جسم میں لرزش بھی آ گئی تھی۔ زویا نے اپنے سن ہاتھوں کو حرکت دی اور اسلام کی کمر تک لائی اور اس کے گرد حصار مضبوط کر کے تسلی دی۔ خدا را آج کے بعد یہ نہ کرنا، ورنہ اسلام شاہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ تم اسلام شاہ کی سانسوں کی ڈور ہو، تم میرے جینے کی ایک واحد وجہ ہو۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، پلیز مجھ سے یہ وجہ مت چھینو۔ آنسو ایک کے بعد ایک زویا کے بالوں میں گر کر جذب ہو رہے تھے۔ زویا نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ شاہ میں ٹھیک ہوں۔ زویا نے اس کی پیٹھ تھپک کر اسے حوصلہ دیا۔ خاک ٹھیک ہو، 2 ماہ سے یہاں پڑی ہو، تمہارے جسم پر نہ جانے کتنے زخم آئے تھے جو 2 ماہ بعد اب جا کر بھرے ہیں۔ جب تم اٹھو گی تو معلوم نہیں سکون سے چل سکو گی بھی یا نہیں، اور اگر تمہیں کہیں درد ہوئی تو میں کیسے تمہارا سامنا کروں گا؟ میں بہت برا شوہر ہوں، میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ اس نے زویا کو اور زور سے سینے میں بھینچا۔ زویا کا سانس لینا کچھ دشوار ہوا، مگر وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اور ان سب میں آپ کا کوئی قصور نہیں، خود کو گلٹی نہ سمجھیں۔ اسلام شاہ نے ایک گیلی سانس کھینچ کر اپنے آنسو حلق کے اندر دھکیلے۔ وہ شخص جو اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت نہ کر پائے، وہ تو مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ زویا نے دیکھا اس کا حصار مزید مضبوط ہو گیا تھا۔ اسلام شاہ پر تو خوف سوار ہو گیا تھا، زویا کو کھو دینے کا خوف۔ زویا کا جب سانس بری طرح پھولا تو وہ اس کی گرفت میں مچ لی۔ شاہ مجھے سانس نہیں۔ زویا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسلام شاہ نے فوراً گرفت ڈھیلی کر دی۔ I'm sorry، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ وہ شرمندگی سے اسے نظریں نیچے کر گیا۔ ہاں، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، مگر اپنے لفظوں پر۔ اور اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر زویا کو دیکھا۔ اسے قطعاً یہ توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر زویا مزید بولی، آپ جب سے بیٹھے ہیں بس خود کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور میں اپنے شوہر کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ اسلام شاہ کچھ پل حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی ہنسی ہاسپٹل کے اس کمرے میں گونجی کہ زویا کھل کر مسکرائی۔ کس مٹی سے بنی ہو تم؟ اسلام شاہ نے کچھ رازدانہ انداز میں پوچھا۔ مٹی کا تو پتہ نہیں، مگر آپ کی پسلی سے ضرور بنی ہوں۔ اور ایک بار پھر اسلام شاہ کھل کر ہنسا۔ ساری کلفت دور ہو گئی۔ اس کے پاس سامنے والے کو لاجواب کر دینے کا فن تھا، اور اسلام شاہ واقعی لاجواب ہو جاتا تھا۔ میں تھک گئی ہوں اس بیڈ پر لیٹے لیٹے، ہم گھر کب جائیں گے؟ اس کے چہرے پر دنیا جہاں کی کفت اور بیزاری چھا گئی۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، 2-4 دن ابھی تمہیں رکنا پڑے گا۔ اسلام شاہ کا موڈ اب کچھ خوشگوار ہو گیا تھا، مگر زویا کے لہجے میں عجیب چڑچڑاپن آ گیا۔ کیا ابھی بھی 2-4 دن؟ میں تھک گئی ہوں یہاں پڑی رہ کر۔ اس کے لہجے میں بالکل بچوں کی طرح خفگی آئی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی، اور اس طرح روٹتی ہوئی وہ اسلام شاہ کے دل میں اندر تک اتر گئی۔ اسلام شاہ مسکرا کر اس کی ناک دبا رہا تھا، اور وہ خفگی سے اس کے ہاتھ جھٹک رہی تھی، اور باہر اب دوپہر اتر گئی تھی۔ اگر ہم حویلی میں جا کر دیکھیں تو آج کل ہیزل اور ندا گھر میں ہوتی تھیں۔ وجہ دونوں کے انٹر کا رزلٹ تھا۔ رزلٹ آنے کے بعد ان دونوں کا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہونا تھا۔ رملہ کو ابروڈ سے اسکالرشپ ملی تھی، اس کے لیے وہ 10 دن تک آغا جان کو مناتی رہی۔ بہت مشکل سے آغا جان اسے بھیجنے کے لیے راضی ہوئے، اس لیے وہ بھی آؤٹ آف کنٹری جا چکی تھی۔ باقی حالہ یونیورسٹی جا رہی تھی۔ شاویز اپنا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اس کے باپ المیر شاہ نے کنسٹرکشن کمپنی بنائی تھی، MS شاہ انڈسٹریز کے نام سے۔ M کا مطلب تھا مشل اور S کا مطلب تھا شاویز۔
وہ ان دونوں بہن بھائیوں کے نام تھی۔ شاہباز اب اسے سنبھال رہا تھا۔ عالم ڈاکٹر کی ڈگری لینے کے بعد ہاسپٹل میں اپنی جاب سر انجام دے رہا تھا۔ اسی سلسلے میں وہ گاؤں کے ہسپتال پر بھی کام کروا رہے تھے، اور بادشاہ وکیل تھا، اس وجہ سے وہ اپنا کام سنبھال رہا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا جب ہیزل پرانی کرسی اسٹور روم میں رکھنے گئی تھی۔ اس کی نظر اسٹور روم میں ایک سائڈ بنی الماری پر پڑی۔ ہیزل نے دیکھا نیچے دروازے کے درمیان کوئی کاغذ کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا۔ اس نے تجسس کے مارے الماری کو کھولا۔ شاید کافی پرانی تھی، اس لیے جام ہو گئی تھی۔ کچھ پل کی محنت کے بعد الماری کھل گئی۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا نیچے گر گیا۔ ہیزل نے اسے اٹھا کر سیدھا کیا تو وہ کوئی تصویر تھی۔ ہیزل نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ دو لڑکیوں کی فوٹو تھی۔ ایک اوشن بلیو آنکھوں والی بہت خوبصورت لڑکی اور دوسری کرسٹل براؤن آنکھوں والی۔ دونوں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ ہیزل کو وہ تصویر اتنی اچھی لگی کہ اس کا دل چاہا وہ سینے سے لگا لے۔ کون تھی یہ دونوں لڑکیاں؟ ہیزل کا دل بہت عجیب انداز میں دھڑکا۔ اس نے فوراً وہ تصویر اپنے دوپٹے کے نیچے چھپائی اور اسٹور روم سے باہر نکل آئی۔ وہ لاؤنج میں آئی جب اس نے بالاج کو کال پر بات کرتے سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ ہاں بادشاہ ضرور جانتا ہوگا یہ کون ہے۔ اسے ہر سوال کا جواب بادشاہ سے مل سکتا تھا۔ وہ بھی بالاج کے پیچھے سیڑھیاں چڑھتی تیسرے فلور پر آئی، پھر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اس کی اجازت ملی تو وہ بنا سوچے سمجھے اندر داخل ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ ہیزل خاموشی سے آ کر اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کسی احساس کے تحت بالاج کی نظر ہیزل کی طرف اٹھی اور ہیزل کو اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ صدمے سے مرتے مرتے بچا۔ ہیزل تو مر کر بھی یہاں نہ آتی۔ اسے اتنی حیرت ہوئی کہ وہ فائل وہیں چھوڑ کر اٹھا اور ہیزل کی طرف قدم بڑھائے۔ خیریت بیگم، آج آپ کہیں غلطی سے راستہ تو نہیں بھول گئیں؟ وہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا، سینے پر ہاتھ باندھے پرسکون ہو کر پوچھ رہا تھا۔ آنکھوں میں طنز تھا۔ ہیزل اس کا لہجہ اگنور کرتی وہ 2 قدموں کا فاصلہ ختم کرتی اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے دیکھا وہ بہت زیادہ سنجیدہ تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً فکر مند ہوا۔ ہیزل نے اپنا دوپٹہ پیچھے کیا اور وہ تصویر نکال کر بالاج کی طرف بڑھائی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ بالاج نے تصویر پکڑی اور جیسے ہی اس کی نظر ان دونوں کے چہروں پر پڑی، بالاج کے چہرے کا سارا خون اچڑ گیا۔ سارا کمرہ گھٹن زدہ ہو گیا۔ اس کی گرین آنکھیں سرخی جھلکانے لگیں۔ بالاج کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ بتائیں نا یہ دونوں کون ہیں؟ ہیزل کی آواز نے اس کے سکتے کو توڑا۔ بالاج کے ہاتھ کانپے اور تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ اب تک ساکت تھا۔ ہیزل کو یہ کہاں سے مل گئی؟ اگر وہ سچ جان گئی تو؟ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے دماغ میں ہزاروں سوال آ رہے تھے۔ ہیزل نے اسے غصے سے گھورا اور پھر نیچے جھک کر وہ تصویر اٹھائی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے تصویر کو نیچے پھینکتے ہوئے۔ وہ اپنی ہی روح میں بول رہی تھی جب بالاج نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی۔ یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ بالاج کا لہجہ سرد ہو گیا۔ اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں وہ کون ہے؟ ہیزل نے اسے تصویر پکڑنے کی کوشش کی مگر بالاج نے اسے خود سے دور کیا۔ ہیزل ابھی جاؤ یہاں سے، مجھے بہت ضروری کام کرنا ہے۔ ہیزل دوبارہ آگے بڑھی اور تصویر کو پکڑنے کی کوشش کی جو بالاج اپنے دوسرے ہاتھ میں کر گیا۔ مجھے سچ جاننا ہے، وہ دونوں کون ہیں اور تصویر واپس کریں۔ ہیزل کو لگا بالاج نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا۔ بالاج نے اپنی لال ہوتی آنکھیں اٹھائیں اور ہیزل کی طرف قدم لیے۔ ہیزل اس کے بدلے تیور دیکھ کر پیچھے کھسکنے لگی۔ وہ ہیزل کے پاس پہنچ کر اسے کمر سے پکڑ چکا تھا۔ ہیزل تو مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ چھوڑے مجھے۔ ہیزل نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے خوف سے دور کرنا چاہا مگر وہ فولادی جسم 1 انچ نہ ہلا۔ بالاج نے اسے زور سے اپنے حصار میں جکڑا۔ میری پیاری بیگم، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہیزل نے دیکھا اس کی آنکھوں میں عجیب خمار آ گیا۔ ہیزل اسے الجھن سے دیکھ رہی تھی اور وہ اچانک ہی اس کے چہرے پر جھک گیا۔ ہیزل کی تو سانس ہی رک گئی۔ وہ اسے مسلسل خود سے دور کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا۔ ہیزل کا سانس بگڑ گیا۔ اس نے لمبی لمبی سانسیں لے کر اپنا تنفس درست کیا۔ بالاج نے اس کے لال کندھاری لبوں کو اپنا انگوٹھے سے سہلایا۔ آئندہ رخصتی سے پہلے یہاں مت آنا ورنہ تمہارے ساتھ کیا ہو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ہیزل نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی تھی۔ وہ بالاج کی ہر بات کو اگنور کر رہی تھی۔ اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی تھی۔ پلیز بتائیں نا وہ دونوں کون ہیں؟ اور بالاج بھنجا کر رہ گیا۔ وہ اسے اپنی ذات میں الجھا رہا تھا اور ہیزل کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی تھی۔ بالاج کی آنکھوں میں بے بسی تھی۔ لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، مزید ڈیمو دینا پڑے گا۔ اس نے سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا کہ ہیزل کے جسم میں سنسناہٹ دور ہو گئی۔
اسے سمجھنے کا موقع دیے بنا وہ اس کی گردن پر جھکا اور ہاں وہاں لمس بکھرنے لگا۔ ہیزل نے اذیت سے آنکھیں میچیں۔ اس نے خود شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالا تھا، اب شیر نے تو گلے پڑنا ہی تھا۔ اس کی بیئرڈ کی جلن ہیزل کے گلے پر ہو رہی تھی، جیسے وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ بالاج نے اس کی بیوٹی بون پر دانتوں سے دباؤ ڈالا۔ ہیزل بری طرح سے سک اٹھی۔ بالاج سیدھا ہوا۔ جاؤ ہیزل، ورنہ میں اپنی حد پر کر جاؤں گا۔ بالاج کا لہجہ مزید سرد ہوا اور اجنبی ہو گیا۔ ہیزل کی آنکھوں کی نمی مزید نہ ٹھہر سکی، وہ پانی بن کر اس کے پلکوں سے نیچے گرا اور آنسو گال پر بہنے لگے۔ ہیزل نے اس کی طرف اذیت اور تکلیف سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شکوہ دیکھ کر بالاج کے دل کو کچھ ہوا، مگر اسے ابھی ہیزل کا دھیان اس تصویر سے بھٹکانا تھا۔ اس نے ہیزل کے گرد گرفت ڈھیلی کر دی اور 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ ہیزل نے اس کا گریبان پکڑا۔ مجھے وہ تصویر واپس کریں۔ نہیں بتانا، نہ کہ وہ کون ہے تو مت بتائیں۔ میں شاویز لالا سے پوچھ لوں گی۔ میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا جو ساری حویلی والوں کو چھوڑ کر آپ سے پوچھنے چل پڑی۔ ہیزل کی آواز بھیگ گئی۔ بالاج کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا کہ سانس آنا رک گیا۔ ہیزل، نہیں، آپ میری بات سنیں۔ دیکھ لیا میں نے آپ کا عشق، کتنے مان اور یقین سے میں یہاں آئی تھی کہ آپ مجھے ضرور بتا دیں گے، مگر نہیں، آپ نے تو میری امیدوں کو کچل دیا۔ بھروسہ کروں میں آپ پر، یہی کہا تھا نا آپ نے، تو کر لیا بھروسہ۔ آپ تو پہلے قدم پر ہی مجھے بری طرح توڑ چکے ہیں۔ ہیزل کی آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں۔ وہ دھیمی آواز میں چیخ رہی تھی، اگر شوہر آپ جیسے ہوتے ہیں تو پھر آپ بہت برے شوہر ہیں، آپ کو صرف مجھے تکلیف دے کر سکون ملتا ہے۔ ہیزل نے اس کا گریبان چھوڑ کر اسے خود سے دور کر دیا، پھر اپنی ہتھیلی سامنے پھیلائی۔ وہ تصویر دیں، میں جاؤں۔ بالاج نے رخ موڑ لیا۔ کوئی تصویر نہیں ہے، جاؤ۔ اور ہیزل کا تو کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ نہیں، مجھے وہ تصویر چاہیے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور بالاج نے بے یقینی سے اسے اتنی بری طرح روتے دیکھا اور دوسرے ہی پل اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ اس نے ہیزل کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ بالاج کا سانس سینے میں ہی اٹک رہا تھا۔ ہیزل میری جان، رونا تو بند کرو، اس نے بہت محبت سے کہا۔ ہیزل نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے وہ تصویر چاہیے، اسی لیے بنا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ نہیں بتانا وہ کون ہے تو نہ بتائیں، مگر مجھے وہ تصویر چاہیے۔ بالاج حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس تصویر کو لے کر بچوں کی طرح ضد کر رہی تھی۔ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو کنٹرول کرتی اتنا ہی بول پائی۔ بالاج نے ایک گہری سانس خارج کی، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے بیڈ تک آیا اور اسے بٹھانے کے بعد بالاج نے پانی کا گلاس پکڑ کر اس کے سامنے کیا، مگر وہ منہ موڑ کر اپنا کپکپاتا جسم اور سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی۔ اس کا تنفس تیز چل رہا تھا۔ بالاج کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گیا، پھر ہیزل کے منہ سے زبردستی گلاس لگا دیا۔ ہیزل نے 2 گھونٹ ہی پی کر منہ موڑ لیا۔ بالاج نے اس کا چھوڑا پانی پی کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور دوبارہ ہیزل کے نزدیک بیٹھ کر اس نے ہیزل کو کمر سے پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا جسم اب تک لرز رہا تھا۔ بالاج کی انگلیاں ہیزل کے بالوں میں چل رہی تھیں اور اس کا دماغ تصویر میں ہی اٹک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ہیزل کچھ پرسکون ہوئی تو اس سے فوراً دور ہوئی۔ بالاج اپنی سوچوں سے نکلا۔ وہ دوبارہ اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ مطلب صاف تھا، وہ تصویر لیے بنا واقعی نہیں جانے والی تھی۔ بالاج نے وہ تصویر پکڑی جو وہیں بیڈ پر پڑی تھی، پھر ہیزل کے سامنے کی۔ انگلی سے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کی آنکھیں کرسٹل براؤن تھیں۔ یہ عافیہ تائی ہیں، شاویز اور گڑیا کی ماں۔ اور ہیزل نے حیرانی سے دیکھا، اوہ، تو ان کی آنکھیں اس لیے شاویز کی آنکھوں جیسی تھیں۔ اور یہ کون ہے؟ ہیزل کی انگلی دوسری لڑکی کی طرف تصویر پر گئی۔ بالاج کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے۔ اس نے اپنی نظروں کو زاویوں کو موڑ لیا۔ معلوم نہیں، شاید ان کی کوئی دوست ہو۔ ہیزل نے بے یقینی سے بالاج کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالاج نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ بالاج نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نرم رکھنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھیں سچ بتا رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں جھوٹ بول رہی ہیں۔ کوئی تماچا تھا جو بالاج کے چہرے پر پڑا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے ہیزل، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی مگر بری طرح ناکام ٹھہرا۔ ہیزل کے چہرے پر طنز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، ایسی بات ہے تو پھر مجھ سے نظریں کیوں نہیں ملا پا رہے؟ ان کی آنکھیں غور سے دیکھیں، یہ اس حویلی کی خاندانی آنکھیں ہیں، وہی آنکھیں جو سالوں بعد گڑیا آپی کو ملی تھیں۔ اور بالاج کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ سالوں سے اسی دن سے تو ڈرتا آ رہا تھا۔
کیوں یہ اذیتناک دن آیا؟ ہیزل نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ بالاج نے بے یقینی سے ہیزل کو دیکھا جس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ بالاج، اس نے پہلی بار بالاج کا نام اتنی نرمی اور محبت سے پکارا کہ بالاج شاہ کے آس پاس سب کچھ ساکت ہو گیا۔ وہ آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بالاج نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ چہرے تک اس کی ہاتھ کی پشت پر رکھا۔ دوبارہ کہو، بالاج۔ اور بالاج شاہ کا دل باغ باغ ہو گیا۔ پلیز مجھے بتائیں وہ کون ہے اور کتنے راز چھپا رکھے ہیں آپ نے مجھ سے؟ اور بالاج جس کے چہرے پر خوشی آئی تھی اگلے ہی پل وہ غائب ہوئی۔ بھروسہ کروں، یہی نا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ پر کروں تو آپ کو بھی مجھ پر کرنا ہوگا۔ بالاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں امید تھی۔ لمحوں میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ہیزل کو کندھوں سے پکڑا۔ اس تصویر میں وہ دوسری لڑکی اس حویلی کی سالوں بعد پیدا ہونے والی پہلی بیٹی ہے۔ کوئی پہاڑ تھا جو ہیزل کے سر پر گرا۔ اس نے بے یقینی سے بالاج کو دیکھا۔ گڑیا کی پیدائش سے سالوں پہلے اوشن بلیو آنکھیں لی ایک اور بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ ہیزل کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آ گئیں۔ اگر بالاج نے اسے کندھوں سے پکڑا نہ ہوتا تو وہ گر جاتی۔ بہت مشکل کے بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ کون ہے یہ؟ ان کا حویلی سے کیا رشتہ ہے؟ اور بالاج نے جو الفاظ کہے وہ ہیزل کے لیے ساری زندگی تصور نہیں کیے جا سکتے۔ یہ لڑکی حاتم نواب شاہ کی اکلوتی بیٹی اور ان کے 5 بیٹوں کی اکلوتی بہن پلوشہ شاہ ہے۔ باہر بادل اتنی زور سے گرجے جیسے اس راز کو سینے میں دفن کر کے تھک گئے ہوں۔ ہیزل کی آنکھوں سے ضبط کے باوجود بھی آنسو بہہ نکلے۔ اس کا مطلب ہماری کوئی پھپھو بھی؟ بالاج نے اس بات میں سر ہلایا اور ہیزل نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر کیے۔ یہ کیسا راز تھا؟ اس کا مطلب کہ سالوں بعد جو خوش نصیب لڑکی حویلی میں آئی تھی وہ مشل شاہ سے پہلے پلوشہ شاہ تھی؟ گوڑیا تو کہیں بعد میں آئی۔ ہیزل نے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنا چاہا۔ اس وقت کہاں ہے وہ؟ اور حویلی میں ان کا کوئی ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ وہ بےتابی سے بالاج کو کندھے سے پکڑ کر پوچھنے لگی۔ بالاج نے اس کے لہجے کو دیکھا جہاں کتنی تڑپ اور بےتابی تھی۔ سالوں پہلے ان کی موت ہو گئی تھی اور آغا جان نے سب بڑوں کو منع کیا تھا کہ کوئی تعمر اس حویلی میں پلوشہ شاہ کا نام نہیں لے گا۔ اور ہیزل کو یقین نہ آیا۔ وہ اپنی حقیقی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن کیوں؟ بالاج نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ ہیزل، جتنا میں بتا سکتا تھا بتا دیا۔ اس سے زیادہ سچائی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ راز راز ہی رہنے دو۔ یقین جانو میرا دل اس راز کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ میں نے یہ بات تمہیں بہت مان سے بتائی ہے۔ تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ یہ راز ہمارے درمیان میں ہی رہنا چاہیے۔ کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ اور ہیزل نے اپنی پانی سے بھری آنکھیں لیے اسے دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ ہیزل کی حالت ٹھیک نہیں رہی تھی۔ بالاج نے ٹھیک کہا، یہ راز کا بوجھ تو اسے کچھ منٹوں میں ہی توڑ گیا۔ نہ جانے بالاج کتنے سالوں سے یہ راز سینے میں دفن کیے رہا تھا۔ ہیزل اس کے سینے سے لگ گئی اور بالاج کے زخموں پر مرہم لگا۔ وہ خود پہلی بار اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ تصویر مجھے دیں۔ بالاج کو اب سمجھ نہ آئی وہ کیوں تصویر مانگ رہی ہے۔ میں نے بتا تو دیا، اب کیا کرو گی؟ بالاج نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے گدھے سار مضبوط کیا۔ اپنے پاس رکھوں گی۔ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے سالوں بعد بہت سکون ملا ہے۔ وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی میں کوئی کشش ہے، مجھے وہ چاہیے۔ اور بالاج شاہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا۔ وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہا۔ پلیز منع مت کریں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں وہ کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ میرے پاس ہے۔ پلیز دے دیں۔ آپ نے جب وہ تصویر میرے ہاتھ سے کھینچی تو میرے دل میں بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر دوبارہ رونے لگی۔ بالاج شاہ سمجھ گیا تھا کہ اسے وہ تکلیف کیوں ہوئی تھی۔ وہ ہیزل کو اس سے زیادہ سچائی نہیں بتا سکتا تھا۔ ہاں، اس تصویر پر سب سے زیادہ حق ہیزل کا ہی تو تھا۔ صرف ایک تصویر اپنے پاس رکھ کر اگر اسے سکون ملے گا تو بالاج شاہ کو اپنی بیوی کا سکون دل و جان سے عزیز تھا۔ بالاج نے گہری سانس لی۔ تم حکم کرو مسز بالاج شاہ۔ جب ریکویسٹ کرتی ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اور ہیزل نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطلب میں لے جاؤں؟ اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی نمودار ہوئی۔ ہاں، اب تم نے مجھے فرسٹ ٹائم حق کیا ہے تو تمہاری خواہش پوری کرنا تو مجھ پر فرض ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک نمودار ہوئی۔ ہیزل کا چہرہ لمحے میں سرخ ہوا۔ وہ خفت سے لال ہوتی فوراً پیچھے ہوئی اور دوسرے ہی پل وہ تصویر اس کے ہاتھ سے لیتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اس سے پہلے وہ ہینڈل پر ہاتھ رکھتی بالاج کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہیزل، ہمارے درمیان آج جو بات ہوئی ہے یہ ہمیشہ راز رہنا چاہیے اور تم نے مجھ سے وعدہ کی ہے
وہ تصویر کسی کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ بالاج کا لہجہ کافی زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہیزل واپس پلٹی، ایک نظر بالاج کو دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے بالاج کسی ہارے ہوئے شخص کی طرح بیڈ پر گرنے کے انداز سے بیٹھا۔ اس کی آنکھیں جو ہیزل کی موجودگی میں ضبط کے آخری مرحلوں پر تھیں، ان کا ضبط ٹوٹا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر بیڈ میں جذب ہو گیا۔ ابھی تو صرف ہیزل آدھا سچ جان پائی ہے، اگر اسے پورا سچ پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ دوسری جانب اپنے کمرے میں بیٹھی ہیزل تصویر میں موجود صرف اس نیلی آنکھوں والی خوبصورت شہزادی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بار بار اس کی تصویر پر ہاتھ پھیر کر اسے چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ ہیزل کو اتنا سکون کیوں مل رہا تھا؟ وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھی۔ اتنی خوبصورت بیٹی سے ایک باپ اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو یہی سمجھ رہی تھی کہ آغا جان صرف اس سے نفرت کرتے ہیں، مگر ایسا کیا ہوا تھا ماضی میں کہ آغا جان اپنی بیٹی سے اتنی نفرت کرنے لگے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے وجود اور نام و نشان کو بھی مٹا دیا گیا؟ آخر کیا ہوا تھا پلوشا کے ساتھ؟ کیا تھا اس کے ماضی کا راز؟ ہیزل کا دماغ مختلف سوچوں کا شکار تھا۔ یہ راز تو ماضی کے ساتھ ہی کھلنے والا تھا کہ کیوں سب سے یہ بات چھپائی گئی۔ یہ حویلی نہیں، رازوں کا قبرستان تھا۔